السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان شریف کی آمد تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ممبر پر خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے، ماذا تستقبلون، تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا بڑے ہیبت ناک طریقے سے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ سناٹا چھا گیا۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو، کون تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اوحی نزل، اے رسول اللہ کوئی نیا حکم آیا ہے، کوئی وحی آئی ہے۔ آپ نے کہا لا، نہیں۔ عدو حضر، یا رسول اللہ کوئی دشمن حملہ کرنے لگا اور آپ نے دیکھ لیا ہے تو ہم تیاری کریں۔ آپ نے کہا لا۔ کہا تو پھر کون آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، شہر رمضان آ رہا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ اللہ نے ایام معدودات، چند دن رکھے ہیں، تو پہلے 10 دن ختم ہو گئے، جس کو کہ میرے نبی نے کہا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، آؤ بھائی مانگ لو، لے لو، جتنا چاہیے آ جاؤ۔ اب سے ایک سیل لگتی ہے بھائی، آ جاؤ بھائی، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کرو۔ ایک آدمی توبہ نہیں کرتا اور ایک آدمی اللہ کے سامنے جھک کے توبہ کرتا ہے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر یہ فرق اللہ نہ کرے تو پھر کربلاؤں کی ضرورت کیا تھی، پھر اللہ کے نبی کے نواسے کو اپنا سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو پھر تو سنان بن نبی انس جس نے آپ کا سر کاٹا، وہ اور حسین برابر ہو گئے۔ تو توبہ شرط لگائی کہ تم توبہ کرو، میں معاف کروں گا۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے بڑے نام 2 ہیں، رحمان اور رحیم۔ سارے بڑے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑے یہ 2 نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ایک ہی سورت شروع ہوئی ہے الرحمن سے، تو اس کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں علماء، الرحمن۔ تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہمیں تسلی دینے کے لیے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ چونکہ قرآن قانون بتائے گا، زندگی کا طریقہ بتائے گا، تو مجھے یاد کرنا میں رحمان اور رحیم ہوں۔ کوئی سخت بات نہیں ہوگی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تم نہ کر سکو۔ ہاں نفس بگڑ جائے تو اور بات، اور اللہ کا انکار کر دے۔ یعنی قربان جائیں سورہ بقرہ کا جو آخر ہے اور سورۃ فاتحہ، ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں سے یہ کلام دے، اس کو جبریل لے کر نہیں آئے، جبریل آئے ساتھ ایک فرشتہ آیا اسپیشل، یہ 2 کلام لے کر، للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین اور سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور تجھ سے مانگنا۔ میں تو جہالت کا دور ہے، قبروں گرے پڑے ہیں، پیروں کے سب پاؤں میں پڑے پڑے ہیں، سوئیں تسی سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی اللہ کے سوا بھی کچھ کر سکتا ہے؟ جسے جس وقت پکارو اسی وقت جواب دے، وہ تو صرف اللہ ہے اور تو کوئی نہیں۔ جو پیدا بھی ہوا، جو مر بھی گیا، وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ انہوں نے کہا الرحمن ہوں الرحیم، تم پر کوئی مشکل نہیں ڈالوں گا۔ اور آگے سنیے، وہ پچھلا مضمون چھوڑ دیتا ہوں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے ہمیں دعا کیا سکھائی، دعا کیا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی جان بوجھ کے غلطی ہوگی، کبھی بھول چوک سے ہوگی، میری پکڑ نہ کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے منگو میرے کو، آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے کہ جی کبھی گڑبڑ جان بوجھ کے ہوگی، کبھی غلطی سے ہوگی، لیکن مجھے نکالنا نہیں، کیا خیال ہے؟ خود آپ پہ چلان ہو جائے گا میاں ادریس کا۔ تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے میں قربان جاؤں، کہہ رہا مجھ سے مانگو۔ پیچھے جو مضمون ہے نا اس میں ہے اطاعت کا حکم ہے، سمعنا و اطعنا، یا اللہ مان لیا، سر جھکا لیا۔ تو اب اس میں کوئی مشکل نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے منگو، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ مواخذہ ہوتا ہے کہ پوچھ گچھ بھی نہ کرے، پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دے اس کو، وہ مواخذہ میں آ جاتا ہے، وہ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ لا تؤاخذنا، یا اللہ نہ پوچھی سے نہ بلاویں، ان نسینا کبھی بھول کے ہوگا، او اخطانا کبھی خطا ہوگی جان بوجھ کے ہوگی۔ بتاؤ یہ شرط کے ساتھ کوئی کہیں نوکری کر سکتا؟ اگلی سنو، ربنا لا تحملنا، ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ سبحان اللہ، یا اللہ جو پہلوں کو تو نے اوکھے اوکھے حکم دیے تھے ہمیں نہ سنائیں،
ہمیں سوکھے سوکھے سنے. ایک مراسی بیمار ہو گیا, بخار ہو گیا, نام تھا اس کا ایوب, ہفتہ بخار نہیں لگتا. وہ آخر لگا یا اللہ بھلی تو نہیں پائے گئے, میں ایوب نبی نہیں, ایوب مراسی ہاں, اے میرا بخار تو لے جا. تو اللہ نے ایک میں قربان جاؤں, کہہ رہا ہے یہ مانگو کہ آپ سے آ کر کوئی ڈاکٹر جی جو کام مشکل ہونا وہ نا مجھے بتانا, سوکھے سوکھے کام بتانا. تو کہو گے اور آ جانا پہ بارودے چڑھ جا. اور اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو, میں قربان کہ یا اللہ جو تم نے پہلوں کو بڑے مشکل مشکل حکم دیے تھے نا وہ نہ ہمیں دینا, سوکھے سوکھے دینا. بات تو مکمل ہوگی نہیں, اور مانگو کیا, ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا, کہ اللہ چاہے کم سوکھا ہی ہوئے اور میں نہ کر سکا وہ بھی نہ آکھیں. اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا اپنے رب کی رحمت بت. اس لیے آپ نے کہا یہ عرش کے خزانوں میں سے گالا. اور اس کے بعد اتنی چھوٹ لے کر پھر تو اس کو ڈیلی ویجز پہ بھی کوئی نہیں رکھتا, پر چلو آپ ڈیلی ویجز پہ رکھ لیں, لیکن آگے جب تنخواہ کا معاملہ ہے تو اللہ کہتا مانگو, صلہ مانگو, تنخواہ مانگو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. جو فرسٹ آیا ہو کسی بھی امتحان میں اس کو جیسے فل پروٹوکول دیا جاتا ہے, دعا میں اللہ نے فل پروٹوکول دیا ہے کہ میں نے خود ہی تمہیں یہ چھوٹیں دی ہیں, اب تم کہیں ڈر نہ جانا کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی صحیح کہ نہیں. مانگو واعف عنا. پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا نشان مٹا دے. نشان مٹانے کو عفو کہتے ہیں, نشان مٹانا اس کو عفو کہتے ہیں, معافی نہیں کہتے, نشان مٹانا کا پہلا کام یہ کر کہ یہاں جو کچھ لکھا گیا نا پٹھے پاسے انہوں مٹا دے. واغفر لنا, دوسرا یہ کر کہ ہمیں معاف کر. تیسرا یہ کر ورحمنا, سنو جنت ہی دے. اور شاید تمہارے دلوں میں یہ بات آ گئی ہو ڈھیر مانگ لے ہے, کہیں کم الٹا نہ ہو جاوے. تسلی کے لیے ایک جملہ, انت مولانا, تو ہی تو ہمارا مولا ہے, تو سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے. چلو ایک اور بھی مانگ لو, پوری صرف جنت کا تمہارا گزارا نہیں ہوگا, دنیا میں بھی عزت چاہیے. فانصرنا علی القوم الکافرین, میں دنیا میں کفار پہ عزت عطا فرما. اللہ سے جڑنے کے بغیر روح مکمل نہیں, اور کھانے کے احتیاط کے بغیر جسم مکمل نہیں. میڈیسن سے نہیں یہ مکمل ہوتا. روح کو اللہ سے جوڑنا ہے, اس کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑا عشق ہے تو میری غلامی میں آؤ. اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ میری غلامی میں آؤ, میرے بن کے دکھاؤ. یحببکم اللہ, پھر میں تم سے پیار کروں گا. تو واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک محفوظ ہے. یعنی ایک معمولی سی بات, جب آپ کسی کو بلاتے تھے جیسے مرضی بلائیں, لیکن حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے, ایسے نہیں کرتے. کتنی چھوٹی بات, ایسے نہیں کرتے, ایسے کر. انگلی اٹھانا عیب سمجھا جاتا ہے, آپ ایسے کر کے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی. جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے. اب یہ ساتھی کھڑا ہے, یہ مجھ سے کہ مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں, ادھر والا کوئی کہ مولوی صاحب تو میں اتنا کروں. اور جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے, پورا سینہ دیتے تھے, گردن میں. ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے. پیچھے سے کوئی بلاتا فل موڑ کے اس کے طرف پھر کر کہتے تھے جی فرمائیے. میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک ذرہ لکھا پڑا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اس طرح محفوظ کی گئی. آپ کی چال کیسے تھی, آپ کی رفتار کیسی تھی, آپ کا معاملہ کیسا تھا, آپ گھر میں کیسے تھے, آپ باہر کیسے تھے, آپ نے شادیاں کیوں کی, زندگی سمجھانے کے لیے. کیونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی, اسے نبھانا سب سے مشکل ہوتا. تو آپ نے کہا دیکھو مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے, میں نے جہاں شادی کی, جہاں بیٹی کی شادی کی, اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا. ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر سکتا. آج کسی 25 سال کے بچے کو اس کا باپ کا پترا ہے 40 سال کی بیوہ ہے تیری شادی کرنے, وہ تو کراچی دوڑ جائے. آپ نے 25 برس 40 سال کی عورت, جب ان کا انتقال ہوا آپ کی عمر 50 سال ہوئی تو 10 شادیاں کر لی. زندگی سمجھائی, گھر میں زندگی, میاں بیوی کا نباہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے, ایک بول پہ بنتا ہے ایک بول پہ ٹوٹتا ہے. تو یہ سب سے مضبوط ترین اور اہم ترین رشتہ ہے کہ اس سے رشتے جنم لیتے ہیں. یہ پہلا رشتہ آدم و حوا کا قائم ہوا, خامد اور بیوی کا قائم ہوا. لنال 3-4 پتر بھی بنا کے دے دینا اوکل مشکل ہے, کن فیکون ہی کرنا نہیں. اولاد پہلے ماں باپ, پہلے میاں بیوی بنایا پھر اولاد. اور عجب میرے نبی کی شان ہے, جب وہ نکاح ہو گیا جنت میں تو اللہ نے کہا مہر دو, آدم حوا کو مہر دو. مہر کیا چیز ہے, یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے, چاہے جھونپڑی والا ہو چاہے محل والا ہو. یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ لڑکا اس لڑکی کے خرچ کا ذمہ دار ہوگا, کمانا اس کے ذمہ نہیں ہوگا, کمانا اس لڑکے کے ذمہ ہوگا. یہ مہر اس لیے ہے. تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا, اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے, یہ مہر. کم از کم دن میں
300 دفعہ تو چلتے پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لو تو یہ کثرت سے درود والا بن جائے گا۔ جو 300 دفعہ پڑھے کثرت سے درود والا ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں اس کی تو کوئی حد نہیں، لیکن 300 سے وہ کثیر میں آ جاتا ہے، جیسے 33 نمبر سے پاس ہونے والوں میں آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا میں ان کی شفاعت کروں گا قیامت کے۔ اپنے نبی کو پڑھو، ان کی زندگی پڑھیں۔ کسی بھی علم سے انسان نہیں بنتا سوائے علم نبوت اور در رسالت پر سر جھکانے کے بغیر انسان نہیں۔ ایک دفعہ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد آپ کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے۔ ہم نے کہا لبیک، ورنہ آپ کہتے ہو میں نبیوں کو منہ سنبھال کے بات کر، لبیک تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم پیو دادے کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے۔ کیوں؟ ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا اور؟ تو کہتا ہے روم بھی فتح ہو جائے گا، ایران بھی فتح ہو جائے گا، اے جڑے بیٹھے اے فتح کرنا، کپڑے پورے نہیں، جوتی کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، انہیں فتح کرنا ہے، سپر پاور ایران اور روم۔ ہم کہا اچھا اور؟ تیسرا تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھ جائیں گے۔ بل آج تک کوئی قبریں جو اٹھی کے آیا؟ تو آپ مسکرائے۔ آپ نے کہا لعل الحیات تطول بک، جس کو بھی آپ نے یہ جملہ بولا اس کی عمر بڑی لمبی ہوئی۔ آپ نے کہا لگتا ہے تیری عمر لمبی ہوگی، تو ایک دن تو دیکھے گا یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور ایک دن تو دیکھے گا روم اور ایران فتح ہو کے مدینے میں آئیں گے۔ اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے کی، تیرا یہاں سے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری گل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ تو فتح مکہ ہوا، سارا عرب کلمہ پڑ گیا۔ کہنے لگا ایک گل تو ہو گئی، حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا۔ کہنے لگا بھلیا لوکا دوئی بھی ہوگی کہ جائیں تری نہ ہو جائے، چل جا کے کلمہ پڑھ۔ تو اپنے گاؤں چھوڑ کے آیا، حضرت عمر کا دور تھا اور اس نے کلمہ پڑھا۔ وہ جب کبھی حضرت عمر کی مجلس میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے۔ وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور عمر، جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے۔ تو سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، معمولی جہا بندہ ہے یہ دیواس سے امیر المومنین کھڑو جانے کی چکر۔ تو ایک دن وہ فرمانے لگے میں تمہاری آنکھوں میں سوال دیکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ جس دن یہ مجلس میں آیا تھا اس دن میں بھی اس مجلس میں موجود، تو اسے میرے نبی نے کہا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑے۔ تو اے دکھلتا سرٹیفکیٹ ہے جنت دا، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ تو اپنے ہاتھ چھڑا لو اور حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اپنی زندگی پہ ٹھپا لگا لو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہوگا لقد خلقنا الانسان فی احسن، کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا فرمایا ہر لحاظ سے، بشرطے کہ یہ 2 باتیں۔ اور پھر جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے ہم نہا لیتے ہیں، تو اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو میں معاف کر، جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو میں صاف کر دوں، نشانی مٹا دوں۔ آخری یا ایھا الذین، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آخری جو آیا ہے 28ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، جب بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو نشان بھی دھو کے رکھ دے، تکفیر صاف کر دے، ایک مطلب اس کا یہ بھی۔ اور پھر خود حدیث میں فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو پہنچا دے، کوئی کر سکتا ہے؟ آسمان تو آج تک دیکھے نہیں گئے، اور ناممکن بات کی میرے اللہ نے، حدیث قدسی ہے، اتنے گناہ کر عورت یا مرد آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر آدھی زبان سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں، ولا ابالی کا مجھے پرواہ کوئی نہیں، کیوں پرواہ کوئی نہیں کرتا؟ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری نیکی سے میں بڑا نہیں ہوتا، تو تم اتنے بھی گناہ کر کے توبہ کرنے آؤ گے تو میں معاف کر دوں۔ تو روح کو دھونے کا بھی انتظام ساتھ، داغ دھبے تو لگیں گے، آخر ہم نفس کے پتلے ہیں۔ اور پھر میں سبحان اللہ، کوئی آپ سے ناراض ہو، وہ آپ سے معافی مانگنا ہے تو آپ کریں گے آؤ جی آؤ جی، یا منہ موڑ کے ادھر چلے جائیں گے؟ میں نے کبھی نہیں محسوس کیا، میں پھر بھی سلام کرتا ہوں۔ تصل من قطعک، میرے نبی نے کہا جو توڑے اس سے جوڑ۔ تو طریقہ تو یہ ہے کہ ناراضگی ہو تو منہ بندہ پہلے پاسے کر لینا، بیوی منہ پرا کر لیندی، خامن منہ پرا کر لینا، ماں باپ منہ موڑ لیتے۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسے بھی آپ لوگ کھڑے تھے میرے استقبال میں، تو اللہ کہتا ہے میں اس گناہگار کا استقبال کرتا ہوں، آ جائے میرا، میں تو انتظار میں تھا کہ تو توبہ کرے، ہماری دوستی قائم۔ ما لم یغرغر، ہاں جب یہاں روح اٹک جائے گی پھر توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، یہ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو ساری آپ کی میڈیکل لائن سے ہیں، بلکہ ہر انسان کی لائن سے ہیں، کہ وہ جسمانی طور پر بھی اچھا ہو
اس کے لیے اس کی غذاؤں کا استعمال، اور خاص طور پہ جو حرام ہے، ایک حرام ہے شراب ہے، سور ہے، ایک حرام ہے رشوت ہے، بدعنوانی ہے، اور دو نمبری ہے، اس سے بھی حرام ہو جاتا. یہ جسم کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتے. حرام کھا کے کبھی کسی کی نسل نہیں بنی نہ سنوری. ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو بھی، اپنے مریضوں کو بھی، اور اس روح کو اللہ سے جوڑیں قرآن کے ذریعے اور نبی کی سیرت کے ذریعے. قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، مکی صورتوں کو پڑھیں. اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے. قریش نے کہا، آخری بات کر، یار ہمیں تو اپنی پیڑھیاں یاد ہیں، کیونکہ ان کو اپنی پیڑھیاں. اچھا پھر میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں. آپ نے ہمیں بڑی سہولت دے دی. آپ نے کہا ما اسر من استغفر وعن عاد فی اليوم 70 مرۃ. جس آدمی سے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹی، 70 سے مراد ہے بہت زیادہ، ہو سکتا ہے 200 باری ٹوٹی ہوگی. جس آدمی سے 70 دفعہ توبہ ٹوٹی ہو، یعنی ایک دن میں بہت دفعہ ٹوٹی ہو، اور وہ ہر دفعہ توبہ کرے، تو اللہ کی نظروں میں مجرم نہیں ہے. ایک گناہ کرے اور پکا ہو جائے وکیت سے، سارے کرندے پہن میں کر لیا تو کی ہو گیا، یہ بڑا خطرناک جا رہا ہے، یہ نہیں چھوٹے گا. لیکن جو گناہ کر کے روتا ہے، ایک آدمی میرے پاس آیا، 2-3 دفعہ آیا، پھر تو ملاقات نہیں رہی، شراب کی عادت تھی، تو اتنے صدمے اور افسوس کے ساتھ مجھ سے کہتا میرے لیے دعا کریں، مجھ سے شراب چھوٹتی نہیں. اور ایک دن تو اتنا رویا، اس کی چیخیں نکل گئیں. تو اس کا معاملہ بہت آسان ہے. اور اگر کوئی توبہ پہ پکا ہو جائے، یہ تو وہ ہے کہ توبہ کرتا ہے، توڑتا ہے، کرتا ہے، توڑتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے. ایک دفعہ جاوید چودھری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو لوگوں کو گناہوں پہ دلیر بنا رہے ہیں، آپ کا نوکر اگر 3-4 دفعہ غلطی کرے آپ اسے رکھیں گے؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے طارق جمیل اور خدا کو ایک بنا دیا. میرا تو بیٹا بھی میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو میں کہوں گا میرا پتر اے راہ پیا تے اے زمین پئی تے چھٹی کرو. تو میں تو اپنے بیٹے سے گزارا نہیں کروں گا، اس کو فارغ کر دوں گا. تو وہ تو نوکر تو بڑے دور کی بات ہے، وہ اللہ ہے جس کی رحمت، اس نے خود رحمتی وسعت کل شیء، کہتا میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا. تو توبہ کرتا رہے گا ندامت کے ساتھ، دل کے ساتھ، پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا ماحول کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے. اس کا معاملہ بہت آسان. اور جو توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، میرے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے. ولا یقتلون نفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور جو کسی کو قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، جو زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ کام کرتا کرتا مر گیا اس کو بہت بڑا اس کا تاوان بھگتنا پڑے گا. یضاعف له العذاب ویخلد فیہ مہانا، فیہ ہے یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کہ اگر یہ کام کرتا ہوا ایک آدمی مر جاتا ہے، جیسے قبائلی دشمنیوں میں مارے جا رہے ہیں، اور ان میں قاتل 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اپنی موت مر جاتا ہے، تو کہا اس کی تو خیر نہیں ہے. لیکن 100 کا قاتل توبہ کر لے، زنا کرنے والا توبہ کر لے، کفر کرنے والا توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اس نے جو توبہ پکی کر لیتا ہے، پکی، تو میں کیا کرتا ہوں اس نے زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ مٹا کے نیکیاں لکھ لیتا ہوں، ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ لیتے. ایک دفعہ نعیم بٹ صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، کہنے لگے مولانا صاحب میری نیکی آپ سے زیادہ ہے. میں نے کہا جی میں تو کوئی دعویٰ نہیں کی تبھی میری زیادہ. کہا نہیں میں لاجک دیتا ہوں. کہا ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں، شوبز کی دنیا میں تھے وہ، تو اب میں نے کر لی پکی توبہ، تو آپ کی نیکیاں اتنی نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، وہ سارے لکھے گئے نیکیوں میں، تو میری نیکیاں آپ سے بڑی زبردست آپ نے لاجک دی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اللہ پاک جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. تو توبہ پر اللہ تبارک و تعالی ہر شے معاف کرتا. یہ مہینہ مغفرت کا ہے، بخشش کا. یہ مطلب نہیں کہ بھائی ڈنڈے بھی مارتے رہو اللہ بخشش کر دے گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے. اللہ کی رحمت کسی شے کی حقوق العباد معاف کر دے، حقوق اللہ معاف کر دے. اللہ کو کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کا قانون ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو عمل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ. تو ایک صحابی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو ان کے قتل کا حکم دے دیا کہ جہاں ملے قتل کر دو، تو وہ بھاگ گئے طائف۔ ان کو کسی نے کہا جو آ کے کلمہ پڑھ لینا اس کو معاف کر دو، اور جو آ کے معافی مانگے اس کو معاف کر دے۔ تو کہنے لگے میں نے منہ چھپایا اور چپ کے راستوں سے مدینے پہنچا۔ اللہ کے نبی مسجد میں ایسے اپنے دھیان میں بیٹھے تھے، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، سب ایسے ہوئے۔ تو ان کا چہرے سے کپڑا ہٹایا، تو کہنے لگا مجھے امان چاہیے، امن چاہیے، میں امن کا طلبگار ہوں۔ آپ نے فرمایا اواشیون انت، تو وشی ہے؟ جی۔ کہ میرا دل تو تھا کہ تم مجھ سے امن طلب نہ کرتا اور میں تیری گردن اڑا دیتا، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر کوئی آ کر مشرک آپ سے پناہ چاہتا ہے تو اس کو آپ پناہ دیں، تو تجھے پناہ ہے، کچھ نہیں، بول بیٹھ۔ تو کہنے لگا میرا کچھ سوال ہے۔ آپ نے کہا کیا؟ پھر کہنے لگا مجھے امن تو ہے نا، مجھے کہیں گے تو کچھ نہیں۔ آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں کہتا، آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے، قتل کرے، زنا کرے وہ جہنم میں جائے گا، جو میں نے ابھی آیت پڑھی۔ تو میں نے تو یہ سارے کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرے لیے گنجائش ہے؟ آپ نے کہا لغیر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے، جو اچھا عمل کرے تو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ کہنے لگا ایمان بھی لاؤں، توبہ بھی کروں، اچھا عمل بھی کروں، یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں، کوئی اور آسان اس سے راستہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ تو اس پر کہنے لگا ویشیا مجھے قتل تو نہیں کرے گا نا، مجھے امن تو ہے نا؟ آپ نے کہا ہے۔ کہا اچھا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کروں، اگر مجھے معاف نہ کیا تو مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی، کیا میرے نبی کا ظرف ہے چچا کے قاتل سے کیسی بات کر رہا، اور ایسی بے دردی سے قتل کیا گیا، ناک کاٹ لیا گیا، کان کاٹ لیا گیا، پیٹ چیر دیا گیا، کلیجہ ہندا نے چبا لیا اور سرب آنتیں نکال کے باہر پھینکنے، اور آپ ان کی میت پر اتنا روئے تھے کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ آپ روئیں نہیں، ہم نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھ دیا ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، ہم نے عرش پہ لکھوا دیا۔ تو کہنے لگا اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، کتنا پیار سے بلایا نافرمانوں کو، اور میرے کہا، اب آدمی سگی اولاد کو کہتا تو میرے چو نہیں جمع ہے، جب وہ نافرمان ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے، نافرمانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم گھبراؤ نہیں، تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں۔ کہنے لگا ہاں اے گل ٹھیک۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اچھا یہ تو بتا یار، میرا چچا تو شیر تھا، تو نے کیسے قتل کر دیا؟ پھر اس نے ساری کہانی سنائی۔ مجھے مطعم بن عدی نے کہا تھا، ان کا غلام تھے یہ، کہ تو محمد کو یا علی کو یا حمزہ کو علیہم الصلوۃ والسلام کسی ایک کو قتل کر دے تو یہ آزاد کر دوں۔ تو حمزہ پر تو میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا تھا، ایسا میرے اوپر اتنا خوف تھا، اور آپ کے گرد جانا ویسے ہی مجھے پتا تھا محال ہے، چاروں طرف پھیرا ہے، میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایسے چاروں طرف گھوم رہی تھی، اور میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے تو میں چھپ نہیں پا رہا تھا، میں اس کی نظروں میں آ رہا تھا، چونکہ جیسے اس کی تلوار چل رہی تھی ویسے اس کی نظر بھی چل رہی تھی۔ تو پھر اس کو چھوڑ کے میں حمزہ کی طرف گیا تو وہ اندھا دھند، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے، بس آگے جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ تو اس کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، جب وہ میری زد میں آئے تو میں نے برچھا پھینکا تو ان کے لگا، تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی، میں بھاگا وہاں سے ڈر کے مارے، حالانکہ مجھے پتا تھا میرا برچھا وار کر کام کر گیا ہے۔ تو پیچھے آوازیں ابا ہمارا، ابا ہمارا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ کام میرا کام ہو گیا۔ تو اس پر اللہ کے نبی ایسے روئے کہ پھر آپ کی آنکھوں کے لڑیاں لگ گئیں آنسوں کی، حالانکہ اس بات کو 7 سال ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے، میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ یہ بھی اس کو نقصان سے بچایا کہ کہیں میرا دل دکھ جائے دیکھ کر تو اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک اپنی بخشش اور رحمت کو جوڑتا ہے توبہ کے ساتھ۔
تو یہ بخشش کا 10 دن ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ اچھا ایک بات چلتی ہے، اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت کو کبھی پابند نہیں کرنا چاہیے، اللہ جس کو چاہے معاف کر۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ہاں حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے، حقوق اللہ کی عدالت نرم ہے، حقوق العباد کی عدالت سخت ہے، اس میں وہ بندہ بھی انوالو ہوگا جو مظلوم ہے، تو وہ پتہ نہیں معاف کرے نہ کرے، لیکن اللہ اس کو اپنی طرف سے دے کر اور اسے معاف کر دے، یہ اللہ کو قدرت۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور سارے ظلم کے قتل تھے، ناحق۔ ایک قتل کرو تو قرآن نے بھی پڑھ کے سنایا کہ جہنم کی آگ ہے۔ ہمارے علاقوں میں قبائلی دشمنیاں، خاندانی دشمنیاں اور سیاست کے نام پہ دشمنیاں، زمین پر لڑائیاں، زمین وہیں پڑی رہتی ہے، دونوں طرف کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، مارتا کوئی ہے، قتل کسی اور کو کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، اور آگے آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے کہ جو بچ گیا مر گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا کہ اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا یا قتل کروایا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک آدمی کے قتل پر پوری دنیا کٹھی ہو جہاں بھی مار دے، مارنا تو ایک گولی نہ اٹھا ہو جانی، تو 7 ارب انسان کہہ رہے ہیں مار دے، اور مارنا بے گناہ ہے، وہ آدمی قتل کا حقدار نہیں، تو اس کو اگر قتل کر دیا تو اللہ سے ایک کے بدلے 7 ارب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ابھی ہمارے قبائلی علاقوں میں اتنی لڑائیاں ہیں، اتنے قتل ہیں، نماز پڑھتے کو گولی مار دیتے، سو یہ خیال نہیں کرتے کہ آگے اس قتل کا جواب دینا پڑے۔ تو بھائیو اپنے ماحول میں صلح کراؤ لوگوں کہ ہمارا عدالتی نظام بہت کمزور ہے، بلکہ ناقابل عمل ہے، یہ مظلوم کا ساتھی نہیں ہے، یہ ظالم کا ساتھی ہے۔ 150 پونے 200 سال پرانا انگریز کا قانون ابھی تک چل رہا ہے، اس سے خاک انصاف ملے گا کسی کو۔ علاقے کے جو با اثر لوگ ہیں وہ خاندانوں میں صلح کرائیں، وہ جہاں بھی کوئی لڑائی ہو جائے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ان لوگوں کی صلح کرائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں نفلی حج سے بہتر، نفلی نماز سے بہتر، نفلی روزے سے بہتر عمل بتاؤں؟ حالانکہ نفلی حج اور فرض حج میں سارے اعمال برابر ہوتے ہیں، لیکن فرض کو کوئی چیز پہنچتی نہیں، لیکن تھکاوٹ تو نفلی والے کو بھی اتنی ہوتی جتنے فرض والے کو، تو آدمی پس کے رہ جاتا۔ میں تو کئی سال مسلسل حج کیے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں نفل نماز سے بہتر، نفل حج سے بہتر، نفل روزے سے بہتر۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا لوگوں میں صلح کرانا، تو اس نے 99 قتل کیے، تو ایک دن اس کو خیال آیا میں توبہ کروں۔ ایک عبادت گزار سے پوچھا، وہ عالم نہیں تھا، کہ جی میں 99 قتل کیتے ہیں، ان کو میری توبہ ہے؟ ہو سکے توبہ، تیری توبہ کیوں ہو سکے؟ تو 99 کھا گیا، سکا مر 100 تو پورے کرا، دورا جا کام میں، اور ایک بار کی تو اثر علاج ہے، اس کو بھی مار دیا۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں۔ ایک عالم سے پوچھا، یہ میری توبہ ہو سکتی؟ کہاں ہو سکتی؟ توبہ کس کی بند؟ اللہ تعالیٰ کریم ذات، میں نے کئی دفعہ حدیث آپ کو پیش کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، صرف ایک دفعہ کہے یا اللہ توبہ، میں سارے معاف کروں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی گناہگار کو حقیر نہ جان۔ میں اللہ سے سوتے ہوئے روزانہ دعا کر کے سوتا ہوں، یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے لوگوں کی حقارت سے، اور میری زبان کو پاک کر دے لوگوں کو تکلیف دینے سے۔ روز میں اللہ سے مانگ کے سوتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ماحول کی تبدیلی ضروری ہے، یہ بستی گناہ گار لوگوں کی ہے، تو پھر کرے گا یہ کام۔ اس سامنے بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلا جا، تو ادھر سب نیک لوگوں کی سنگت صحبت میں تو بدل جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ میں تیار ہوں، میری توبہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جا۔ اس اپنا جولی بستر چایا، ٹر پیا، رستے سے موت نے جھٹکا دیتا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ موت کا جھٹکا ہے تو اس نے جمپ لگایا آگے کی طرف، تو جب وہ گرا تو وہ اس طرح گرا، ایسے یہ 2 ہاتھ آگے تھے اور انگلیاں ایسے کہ میں آگے کی طرف بڑھ جاؤں، انتقال ہو۔ اب اللہ کو تو پتہ ہے میں معاف کر چکا ہوں، اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور یہ ساری کہانی سنانے کے لیے دوزخ کا فرشتہ بھی آ گیا، جنت کا بھی آ گیا، دونوں میں تکرار ہو گیا۔ جنت کا فرشتہ کہے میرا مہمان ہے، توبہ کر چکا ہے۔ جہنم کا فرشتہ کہے ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی، اس گاؤں میں جانا تھا تو شرط پوری نہیں ہوئی، لہٰذا میرا مجرم ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا اور کہا کہ بھائی یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے، یہ وہ گاؤں ہے، یہ اس کا گاؤں ہے، تو دونوں طرف کا فاصلہ ناپو۔ اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ۔ فزیکلی وہ اپنے گھر کے قریب تھا اور بستی سے، نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، تو وہ ناپنے لگے تو اللہ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور اس زمین سے کہا پھیل گیا،
یہ پھیل گئی، یہ سکڑ گئی، تو نیکوں کی بستی کے قریب اللہ نے کہا لے جاؤ جنت والے لے جاؤ۔ تو اللہ تو ایسا کریم ہے، ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو بھگا دیا ہے۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، کہنے لگا تسی مولویوں نے سڑ کو رب بھی کھولیا، اتنا ڈرایا جے کہ اسی ڈر کے ہی دوڑ گئے۔ اللہ تو سراپا رحمت ہے، شفقت ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ لیکن بھائیو، جیسے اللہ کا ایک قانون ہے کہ اچھا اور برا برابر تو نہیں ہوتا۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اچھے اور برے کو ایک جیسا نہیں سمجھتے، تو ہم توبہ کریں، لوگوں سے توبہ کروائیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی بخشش کے سائے میں آ جائیں۔ السلام علیکم۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے محبوب، آپ بار بار مسلسل تکرار کے ساتھ بار بار بتائیں میرے بندوں کو، تو میرے بندوں میں کتنا پیار ہے۔ کوئی قید نہیں یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے۔ عبادی، میرے بندوں کو بتائیں کہ میں تمہارے سامنے ہوں، بتا تو خود بہت مہربان رحم کرنے والا۔ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو میری طرف نہیں آتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں اولک رب غیری، میرے بندے کا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تیرا؟ میرے سوا تجھے کہاں پناہ ملے گی؟ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نوازن۔ 99 نام ہیں جو میرے نبی نے ہمیں بتائے، لیکن ان 99 ناموں میں صرف ایک نام ہے المنتقم، جو اللہ کے غصے اور انتقام کو بتاتا ہے، انتقام لینے والا المنتقم۔ باقی جو 98 ہیں وہ سب اس کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کا رحم، اس کا کرم، اس سب اس کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کی غصے والی صفت کو اس کی اپنی رحمت والی صفات کے ساتھ ایسے کور کر دیا۔ البر، نیکی کو قبول کرنے والا، التواب، توبہ کو قبول کرنے والا، المنتقم کے بیچ میں ہے۔ جو رحمتیں ہیں ان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم نافرمانی کی طرف جائیں بھی نہیں، لیکن اکثریت دنیا اللہ کو بھلا کے نافرمان ہے۔ پیغام قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، بیٹوں بیٹیوں اور پوری دنیا میں سننے والے مسلم نان مسلم سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ حساب لے لے۔ تو دیہاتی آدمی تھے وہ صحابی، وہ کہنے لگے بخن بخن بخن۔ بخن کا ترجمہ ہماری پنجابی میں ملتا ہے با محاورہ کہ موجیں ہی ہو گئیں یا موجاں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ کس بات پہ تم کہہ رہے ہو موجاں ہو گئیں یا موجاں؟ ما یحملک علی قولک بخن بخن۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، کریم سخی ذات پکڑ بھی لے تو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی تختی ہے جس کی لمبائی چوڑائی اللہ ہی جانتا ہے، اس پر اللہ نے لکھوایا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی۔ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے کہا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ جملہ 2 دفعہ آیا ہے کہ تمہارے رب نے تم پہ رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں،
اللہ کے ذمے کچھ نہیں، لیکن کیا کمال ہے کہ کہتا ہے تم پہ رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ ربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب بہت مہربان، بڑی رحمت والا، اگر وہ تمہیں پکڑنے پہ آتا تو تم پر فوراً عذاب آتا، اور تم میں ما ترک علیہا من دابہ، کوئی جاندار زندہ نہ رہتا اگر ہماری نافرمانیوں پر اللہ پکڑ کرتا فوری۔ تو ایک آیت ذہن میں آئی جس پر میں نے یہ ساری بات کی، اللہ کی رحمت اس کے غصے سے آگے ہے۔ 99 نام ہیں جو میرے نبی نے ہمیں بتائے۔ ویسے تو اللہ کی ذات کی جیسے کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، لیکن ان 99 ناموں میں صرف ایک نام ہے المنتقم، جو اللہ کے غصے اور انتقام کو بتاتا ہے، انتقام لینے والا المنتقم۔ باقی جو 98 ہیں وہ سب اس کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا جمال، اس کی قدرت، اس کی طاقت، سب اس کو بیان کرتا ہے۔ اور المنتقم کو بھی عجب جگہ میرے نبی نے بیان کیا۔ آپ یہ میری 5 انگلیاں دیکھیں، یہ 2 ادھر ہیں، 2 ادھر ہیں، یہ بیچ میں ہے، اس کو الوسطی بھی کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی پیچھے سے لا رہے ہیں صفات بیان کرتے ہوئے، تو البر، التواب، اس کو بھی بعد میں بتاتا ہوں، العفو، الرؤوف، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ان کے بیچ میں ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ یہ ایسا سمجھیں جیسے چھری کور میں ہو، تلوار کور میں ہو تو وہ کاٹ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کی غصے والی صفت کو اس کی اپنی رحمت والی صفات کے ساتھ ایسے کور کر دیا۔ البر، نیکی کو قبول کرنے والا، التواب، توبہ کو قبول کرنے والا، العفو، درگزر کرنے والا، الرؤوف، انتہائی مہربان، المنتقم کے بیچ میں ہے۔ تو میرے رب کی طرف سے جو رحمتیں ہیں ان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم نافرمانی کی طرف جائیں بھی نہیں، لیکن اکثریت دنیا اللہ کو بھلا کے نافرمان ہے۔ اور میرا رب یہاں کہہ رہا ہے، اب میں وہ آیت بتانے لگا ہوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ نبئ، میرے محبوب آپ بار بار بتائیں، نبئ ہوتا ہے انبئ، ایک دفعہ بتانا، نبئ بار بار بتانا۔ میرے محبوب آپ عبادی، میرے بندوں کو، کتنی محبت سے اللہ نے پکارا، میرے بندے، اور اس میں مسلم، غیر مسلم، اللہ نے سب کو اس میں جگہ دی ہے۔ عبادی، میرے محبوب آپ بار بار مسلسل تکرار کے ساتھ میرے بندوں کو بتائیں، عبادی، میرے بندے۔ سو دنیا میں جتنے لوگ، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پھر اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کے سامنے آرتی جلا رہا ہے۔ اور اب تو پلاسٹک کے بت بنتے ہیں اور وہ اس کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے سب۔ اور کوئی آج فیشن بن گیا ہے، یہ کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کا، میں تو ایتھیسٹ ہوں، میں تو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ یہ دنیا کا سب سے بے وقوفی والا بول ہے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں جو اس کائنات کے رب کو نہ کا انکار کر دے۔ تو اللہ سب سے کہہ رہا ہے میرے بندے، بار بار بتائیں میرے بندوں کو کیا، انی، کہ یقیناً میں، انا بذات خود۔ اب الفاظ کا چناؤ اور اس میں جو اللہ کی محبت کی طاقت ہے، انی، یقیناً میں،
انا بذات خود کیا ہوں؟ الغفور ہوں، الرحیم ہوں، انتہائی معاف کرنے والا ہوں، انتہائی رحم کرنے والا ہوں۔ اچھا اب بتا رہے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے وہ بھی بہت دردناک ہے۔ آیت کو بظاہر دیکھیں تو دونوں پلڑے برابر ہیں، خوشخبری کے بھی اور پکڑ کے بھی، لیکن دونوں میں ایسے فرق ہے کہ یہ جو پکڑ والا سزا والا جملہ ہے ہلکا ہو کے ہوا میں اٹھ گیا ہے، اور یہ جو جملہ رحمت والا بخشش والا یہ وزن سے نیچے جھک گیا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ وَأَنَّ عَذَابِي، اور میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ عذاب بہت سخت ہے۔ پہلے ہم پیچھے جائیں، نبّئ عبادی، میرے بندوں کو بار بار بتائیں، میرے بندے عبادی جو رب کو گالیاں نکالتے ہیں ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، میں بذات خود معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب، وہاں ہے انی اور یہاں ہے عذابی، عذابی میرا عذاب، یہ دو الگ لفظ ہیں، ایک عذاب اور ایک یا، تو ان کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں، اور عربی قاعدہ یہ ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جیسے میں اردو میں کہتا ہوں میری کتاب، تو کتاب الگ چیز ہے، میں الگ چیز ہوں۔ میں کہتا ہوں میری ویسٹ کوٹ، تو ویسٹ کوٹ الگ چیز ہے اور میں الگ چیز ہوں۔ میرا گھر، ایک گھر اور ہے، میں اور ہوں۔ اور انی، میں بذات خود، انی انا، میں بذات خود، اور یہاں کہا میرا عذاب، یعنی عذاب اور ہے اور اللہ اور ہے۔ اللہ کی ذات الگ منفرد ہے، عذاب الگ منفرد ہے۔ پھر اگلا تو یہاں اس کو انتہائی ہلکا کر دیا، میرا عذاب، ہاں میں بذات خود، یقیناً میں بذات خود، اور یہاں میرا عذاب۔ پہلے تو یہاں یہ عذاب کو الگ کیا، اپنے آپ کو الگ کیا، پھر آگے کہا ہوا، میرا عذاب وہ جو تمہاری نظروں سے بھی دور ہے، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ ادھر انی انا، میں بذات خود تمہارے سامنے ہو کر کہہ رہا ہوں مہربان ہوں، اور میرا عذاب وہ نظر نہیں آ رہا، وہ عذاب بڑا خطرناک ہے۔ تو مجھے کتنے لوگ علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو گناہوں پہ شہ دیتا ہے، اور کہتا ہے جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ بھائی میں تو آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے فرمان سے بتا رہا کہ میرے رب نے رحمت کو کیسے بیان کیا اور اپنے غضب کو کیسے بیان کیا، دونوں کا وزن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے نبی بار بار بتائیں میرے بندوں کو، تو میرے بندوں میں کتنا پیار ہے، کوئی قید نہیں یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے۔ عبادی، میرے بندوں کو بتائیں کہ میں تمہارے سامنے ہوں بذات خود، بہت مہربان، رحم کرنے والا۔ اور پھر اس کے بعد اب بتانا ہے عذاب کو، وہاں 90 نہیں لائے، وہ 90 شروع میں لائے، ورنہ یہاں بھی 90 آتا، اور بار بار بتائیں میرے بندوں کو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یا اللہ کہتے کہ میں انی انا المنتقم القہار، اور میں بذات خود بڑا انتقام لینے والا ہوں اور بڑے قہر والا ہوں۔ سبحان اللہ، میرا عذاب، میں اور ہوں، عذاب اور ہے۔ پھر وہ اس کو دکھایا نہیں، وہاں انا، میں تمہارے سامنے، ہوا، وہ ہوا ہوتا ہے اس کے لیے جو سامنے نہ ہو، جو دیوار کے پیچھے ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے، یہ ہوا ان پہ نہیں آئے گا، ہوا آئے گا جو باہر بیٹھے ہوئے، تو اس کو اللہ نے اپنے ہماری نظروں سے دور کر دیا۔ هو العذاب العلیم، وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اب پھر میرا رب کہتا ہے کہ تم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا خوشی ہوگی، تم توبہ کر لو، شکر گزار بن جاؤ،
تو میں تمہارے قدردان بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں۔ اور پھر میں کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں، جب وہ مجھے منانے آتا ہے تو میں اس کا استقبال نہیں کرتا۔ میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے میری ملاقات ہی نہ ہو۔ میں اپنے ملازم سے کہتا ہوں ان سے کہو واپس چلے جائیں، وہ گھر پر نہیں ہیں، یا وہ ملنا ہی نہیں چاہتے، تو وہ منت کرتا ہے۔ واقعہ یاد آ گیا، غلام حیدر وائن مرحوم بڑا درویش وزیر اعلیٰ گزرا ہے، تو غریب سے گھر کا تھا، اور جس گھر میں زندگی گزاری ایک چھوٹا سا گھر تھا 2.5-3 مرلے کا، اسی میں وزارت اعلیٰ گزاری، اسی میں وہ بے گناہ شہید کر دیا گیا۔ تو وہ تلمبے میں ایک چودھری تھا جس کے ووٹ سے 100-200 ووٹ تھے، وہ حیدر وائن سے ناراض تھا، تو غلام حیدر وائن مرحوم گیا اس کو ملنے، تو اس نے دروازہ بند کروا دیا اور ملنے سے انکار کر دیا۔ تو حیدر وائن نے کرسی منگوائی اور اس کے باہر دروازے پر کرسی بچھا کے بیٹھ گیا اور فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، سردیوں کے دن سے۔ یہ بات مجھے وہ آدمی تجھ سنا رہا ہے، کہتا پھر مجھے بڑی شرم آئی اور میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ان سے ملا۔ یہ ہوتا ہے ہمارا معاملہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں، جس سے ہم ناراض ہوں اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّي نَادَيْتُهُ عَنْ قَرِيبٍ، اور جو میری طرف نہیں آتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں اَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، میرے بندے کا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تیرا؟ میرے سوا تجھے کہاں پناہ ملے گی؟ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو، تیرے عفو بندہ نواز، کہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے، صرف وہی ہے در اللہ کا جہاں پناہ ملتی ہے۔ یعنی ایک بڑا غلط سا محاورہ، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلے، بھائی بڑے ساری زندگی گناہ کر کے ہم توبہ کرتا پیا، تو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی جائے تو معافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 9000 بھی کھا لے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیک دے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تو محاورہ ہی غلط ہے، محاورہ ہے یہ اقبال کا شعر، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو، تیرے عفو بندہ نواز میں۔ میرے منہ کی سیاہیاں، میرے گناہ، ان کو تیری بارگاہ میں جا کے پناہ ملی اور معافی ہوئی۔ تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی مہربان نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ زمین کہتی اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو نگل جاؤں۔ سمندر کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، ان کو بہا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ تیرا کھا کے اور تیری نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جب یہ توبہ کرے گا میں معاف کروں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ کی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید ہیں، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم سب مل کر اپنے گناہوں پہ توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں، میرا اللہ تو کہتا ہے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کر دو۔ میں یہاں عائشہ مسجد میں بیٹھا تھا، 4 نوجوان آئے، کہا جی مولانا صاحب ساری زندگی نہ نماز پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، نہ عید پڑھی، نہ روزہ رکھا، زندگی میں 2 روزے رکھے وہ بھی شراب پی کر افطار کیے، تو ہمارا خیال تھا ہماری کوئی بخشش نہیں، لہذا ہم نے جو موج کرنی ہے نا بھائی یہاں کر لیں، آگے تو آگی ہے۔ تو ایک دن ہم گاڑی میں تھے، ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ بیٹھا اور اس نے آپ کی کیسٹ لگا دی، اس وقت کیسٹوں کا دور تھا، تو اس میں آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا۔ تو مولانا صاحب ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی یہ بات،
کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے اب ہماری بخشش کوئی نہیں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم نے توبہ کی، اور قریب ہی رمضان گزرا تھا کہ سارے روزے رکھیں، ساری نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہے، اور ساری چیزوں سے توبہ کی ہے، اور 5 وقت نمازی بن گئے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے تو حوصلہ بڑھتا ہے۔ پہلی دنیا نا امید ہوئی پڑی ہے، ان کو اور ڈرا دھمکا کہ نا امید کرنا۔ یہ میں تو اللہ کی رحمت سے جوڑتا ہوں اپنے بھائی بہنوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو، کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو معافی پسند ہے، محبوب ہے۔ ندامت کا آنسو ہزاروں نفلوں پہ بھاری ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ السلام۔ آج 23 کی رات شب جمعہ ہے، تو قرائن کے لحاظ سے لگتا ہے کہ امید ہے یہی ہوگی، جو کہ جمعہ کی رات بھی شامل ہو رہے، اور ہو سکتا ہے یہ جمعۃ الوداع ہو۔ امکان ہے کہ ایک جمعہ اور بڑھ جائے اگر 30 کا مہینہ ہوگا، اور اگر 29 کا ہوا تو پھر تو یہ آخری جمعہ ہے۔ تو یہ شب جمعہ ویسے ہی بابرکت ہوتی، سارے سال کی شب جمعہ انتہائی بابرکت ہوتی۔ شب جمعہ میں جو موت آ جائے تو امن فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ جوان لوگوں کو ہمت کرنا، میرے لیے دعا کرنا، بلکہ پوری امت کے لیے دعا کرنا۔ اور یہ ایران اور یہود و نصارہ کی جو جنگ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایران والے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے۔ ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبان پروگرام ملاحظہ کیجیے۔ رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے مسلسل 80 سال جہاد کیا۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، اور ہو جائیں تو کسی کام کے نہیں رہتے، تو ہم کیا کریں؟ اس پر اللہ نے سورہ قدر اتاری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات ہم آپ کو دے رہے ہیں جو 80 سال سے بھی زیادہ ہے، 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، تو خیر من الف شہر۔ ہر ایک جو اس رات جاگے گا 1000 مہینے کی بندگی تو اللہ ضرور دے گا، لیکن جس میں جتنی زیادہ عمل کی خوبصورتی ہوگی اس کے لیے پر خیر کا لفظ ہے کہ اللہ 1000 مہینے سے زیادہ جتنا بھی کر لے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور کیا خوبصورت ہے قرآن، قدر کے جتنے معنی ہیں وہ اس صورت میں ہے۔ قدر و قیمت سنا ہے، پہلے اللہ نے لفظ قدر کو قیمت میں استعمال کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ قدر کا دوسرا معنی ہے تنگی، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جس کا کم کر دے قدرہ کمی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ قدر کا دوسرا معنی استعمال فرما رہے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ یہاں قدر تنگی کے معنی میں ہے کہ ملائکہ کا نزول اتنا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی زمین ان کے آنے کی برکت سے چھوٹی ہی پڑ جاتی، تنگ پڑ جاتی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جنگ خندق میں زخمی ہوئے، اور پھر چند دنوں کے بعد انتقال ہوا۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا تو جبریل آئے نا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھیوں میں کون فوت ہوا ہے؟ کہ کیوں؟ کہ اہتز عرش الرحمن طربا، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ وہاں آپ نے کہا سعد زخمی تھا، آپ نے مسجد سے دوڑ لگائی کہ گھر پہنچے تو وہ انتقال فرما گئے تھے۔ کمرہ بالکل خالی تھا، چارپائی پڑی تھی، اور آپ کمرے میں ایسے داخل ہوئے جیسے سارا کمرہ بھرا ہوا ہو، اور آپ کوئی قدم یہاں رکھتے، کوئی ایسے
اس طرح اس طرح اس طرح زگ زیگ بناتے ہوئے سعد کے سرہانے ایسے کر کے بیٹھ گئے ایسے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کمرہ تو خالی ہے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ ایسے اندر گئے جیسے کمرہ بھرا ہوا ہے، پھر آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے بڑی تنگ جگہ آپ کو ملی ہے۔ آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو میں ان کے کندھے پکڑ پکڑ کے ساتھ کی چارپائی کے پاس پہنچا ہوں، تو یہاں بھی جگہ کوئی نہیں تھی، ایک فرشتے نے اپنا پر سکیڑا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ تو قدر قیمت خیر من الف شہر، قدر تنگی، فرشتوں کی آمد سے زمین تنگ پڑ جاتی، قدر اندازہ پیمائش، ما فی السماء قدر راحت من صحاب، یہ ایک ہدایت النحو میں مثال ہے، آگے پیچھے یاد آنے کہ یہ کیوں مثال لائی گئی تھی۔ تو قدر مسافت کو، پیمائش کو بھی کہتے ہیں۔ تو آخر میں اس کا معنی بتایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ اس کی لمبائی کیا ہے، پیمائش کیا ہے، مغرب سے لے کر صبح و صادق تک یہ رات رہتی ہے۔ لفظ قدر کے سارے معانی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی صورت میں استعمال کی۔ آپ جوان لوگ ہیں، آج رات بھی تاک رات ہے، تو اپنی ہمت دکھاؤ، آج ایک تو گزر گئی، ایک یہ آ رہی ہے، 2 اس کے بعد ہیں، 3، تو کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور آپ اس رات میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ تھک جائیں، اونگ آ رہی ہے، پھر اللہ کے نبی نے کہا پھر سو جائے، پھر جاگے نہیں، زبردستی نہ کرے۔ تو میں سر درد سے پہلے 5 راتیں جاگتا تھا، کوئی تو ہوگی، اور میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ جب میں 3 چلے لگا رہا تھا تو رمضان میں میرا ایک چلہ بھی تھا، رمضان بھی اس میں تھا، عید ہم نے لاہور پڑھی تھی۔ تو ادھر مائی رابو ایک جگہ ہے ٹھینگ کے آگے، قصور سے دیپال پور جاتے ہوئے مائی رابو اڈا ہے، اس وقت تو اڈا نہیں تھا، خالی ایک نشان، ایک ڈنڈا لگا ہوا تھا، اب تو وہاں بہت بڑا اڈا بن چکا ہے۔ تو میں نے پہلے رمضان سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ تیرے سامنے ہی ہے، روزانہ پیدل سفر کرتے ہیں، تو شب قدر جس رات کو ہو مجھے اٹھا دینا، 5 راتیں میں نہیں جاگ سکتا۔ تو 21 کی رات تھی، 12 بجے مجھے کسی نے یہاں سے پکڑا اور یوں کر کے اٹھا دیا، بالکل فزیکلی، ایسے نہیں کہ مجھے محسوس ہوا، نہیں، یہاں سے کسی نے میرا گردن پہ ہاتھ ڈالا، یوں اٹھایا، میں ایک دم خوف زدہ ہو کے اٹھا۔ دسمبر کی راتیں تھی، میں نے کہا یہ مجھے کس نے اٹھا دیا، میں نے گھڑی دیکھی تو 12 بج رہے تھے، میں نے پھر رضائی اوپر لی، وہ لیٹے، یا لیٹا تو مجھے یاد ہے کہ آج تو 21 کی رات ہے، یہ تو اللہ نے مجھے اٹھایا ہے، میں نے چھلانگ لگائی اور باہر نکل گیا۔ اس رات گرمی کا زمانہ ہو یا سردی کا، رات معتدل ہوتی، روشن ہوتی، تو میں باہر نکلا، سردی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو وہ رات اللہ نے مجھے یہ مانگنے کی توفیق دی کہ یا اللہ ساری زندگی کے لیے قبول فرما لے اس کام کے لیے۔ اور اگلے دن میں خود ہی سوچ میں پڑ گیا، یہ تو نے مانگا کیا ہے کہ ساری زندگی کے لیے قبول کا، تو میڈیکل ڈاکٹر بن رہا ہے، ڈاکٹری کرے گا یا تبلیغ کرے گا؟ تو اس کے 2 دن بعد ہماری واپسی تھی رائمنڈ، سارے راستے بس میں یہ سوچتا گیا یہ تو نے کیا مانگ لیا، والدین چاہتے ہیں، میں خود چاہتا ہوں، میں میڈیکل ڈاکٹر بن رہا ہوں، اور میں نے مانگ لیا مجھے اس کام کے لیے قبول کر۔ پھر میں نے کہا اچھا اللہ کو منظور ہوگا کر دے گا، جو اسے منظور ہوگا کر دے گا، رب سے چھوڑ سر، مالک پہ تو چھوڑ دے ڈوری جو اس کو منظور۔ میں نے کہا اب مالک پہ ڈوری چھوڑ دے۔ تو آج آپ کے سامنے اللہ نے بٹھایا ہوا ہے، کیا کیا نظام چلے وہ تو کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ اور ایک دفعہ میں بیمار تھا، میں نے کہا یا اللہ 5 راتیں جاگا نہیں جاتا، شب قدر میں اٹھا، تو 23 کی رات مجھے کسی نے کہا اٹھو شب قدر ہے، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، صبح تک میں سحری تک اپنا جو بھی کر سکتا تھا وہ کرتا رہا۔ 25 کو میں پھر مجھے خواب میں لگا جیسے میں اٹھ رہا ہوں 25 کی رات کے لیے،
تو مجھے آواز آتی ہے لیلۃ القدر 23 میں تھی، 25 میں نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ۔ یہ دو واقعے میرے ساتھ پیش آئے ہیں۔ تو اللہ آپ کو ہمت دے تو یہ رات جاگنے کی ہے۔ 27 تک آپ کو اس لیے روکتا ہوں کہ اللہ کرے شب قدر آپ کو یہاں نصیب ہو کہ اللہ کے راستے کی شب قدر، وہ تو پھر کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے، ہر عمل کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے میری تمنا ہوتی ہے کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ طاق راتیں یہاں گزاریں، ایک رات رہ جاتی ہے وہ گھر جا کے گزارنے۔ یہ اللہ نے اس امت پہ کرم کیا، ان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے۔ اس دن جبریل اترتے ہیں، فی فرشتوں کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ اترتے ہیں، اور جو اس رات کو عبادت کر رہا ہوتا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ ہم محسوس نہیں کرتے لیکن ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں۔ پھر سحری کے قریب فرشتے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کیا ایمان والوں کے ساتھ؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کی بخشش کر دی سوائے 4 آدمیوں کے۔ ایک جو مستقل شرابی ہو، شراب پیتا ہو، اس نے بھول چوک کے پی لی کبھی، وہ اس میں شامل نہیں۔ جو مستقل شراب کے بغیر رہ نہ سکتا ہو، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک جو ماں باپ کو ذلیل کر دے، حق الوالدین، چھوٹی موٹی نافرمانی ہر اولاد سے ہو جاتی، چھوٹی موٹی اونچی بات ہر اولاد سے ہو جاتی الا ماشاءاللہ۔ یہ وہ مراد نہیں ہے، یہ جو ماں باپ کو ذلیل کر ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا، جو ماں اور باپ سے رشتے بنتے ہیں، چاچا، خالہ، پھوپھی، ماموں، مامی، پھر آگے چچا زاد اولاد، ماموں زاد اولاد، پھوپھی زاد اولاد، ان خونی رشتوں سے جو نفرت کرے اور ان سے جھگڑے کرے، لڑائیاں کرے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا، جو دل میں کسی کے لیے نفرت پالے، غصہ آ جانا طبیعی چیز ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے، اگر اس کو نکال دے، ظاہر ہے مطلب اس کو برداشت کر کے اسے فنا کر دے، غصے کو پال لے، نفرت کو پال لے، بغض کو پال لے، چوتھا وہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک ان چیزوں پر، ان بری عادات پر ہیں تو ان کی معافی نہیں ہوگی۔ توبہ کر لیں تو وہی معافی، اسی وقت معافی ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل جب آئے مسلمانوں نے، کیا انہوں نے دشمنی باپ بیٹے نے دکھائی تھی، اور آپ نے فرمایا میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا تھا۔ زخمی ہو کے پڑا تھا تو عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پر جڑے گردن کاٹنے کے لیے، من انت؟ کانا عبداللہ بن مسعود الحذلی، یا روی الغنم سعدت صعب المرتقى، روی رائنی کا بکری چرانے والے، تصغیر ذلت کا، حقارت کا لفظ، سعدت المرتقى، بڑی چڑھائی پہ تو چڑھا ہے، نیچے سے کاٹنا پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے، اور اپنے ساتھی کو کہنا جتنی کل تم سے نفرت کرتا تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ کرتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو کہا تھا آمنت بأنہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور اس فرعون نے کہا کہ انت اليوم ابغض الی من الامس، کل جتنی نفرت تھی اس سے زیادہ مجھے اس وقت نفرت۔ آج 23 کی رات ہے، شب جمعہ ہے، تو قرائن کے لحاظ سے لگتا ہے کہ امید ہے یہی ہوگی، جو کہ جمعہ کی رات بھی شامل ہو رہی، اور ہو سکتا ہے یہ جمعۃ الوداع ہو، امکان ہے کہ ایک جمعہ اور بڑھ جائے اگر 30 کا مہینہ ہوا، اور اگر 29 کا ہوا تو پھر تو یہ آخری جمعہ ہے۔ تو یہ شب جمعہ ویسے ہی بابرکت ہوتی، سارے سال کی شب جمعہ انتہائی بابرکت ہوتی۔ شب جمعہ میں جو موت آ جائے تو امن فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، جوان لوگوں ہمت کرنا، میرے لیے دعا کرنا، بلکہ پوری امت کے لیے دعا کرنا، اور یہ ایران اور یہود و نصارہ کی جو جنگ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایران والے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے،